تیری مدحتوں کا آقا میرے لب پہ ہے ترانہ، تو شفیع روز محشر، تو ہے سرور زمانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے میرا اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، اور ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ کام تھا، ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بندوں تک پہنچائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، کرنے دھرنے والی ذات اس کی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہ کسی میں مددگار ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے،
نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اسے کسی چیز کے کرنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بندوں تک جس طرح ان تمام چیزوں کو پہنچانا انبیاء علیہ السلام پر فرض تھا، جس طرح اللہ کی ربوبیت کو پہنچانا، رزاقیت کو پہنچانا، غفاریت کو پہنچانا، ستاریت کو پہنچانا، آپ کے سالم ہونے کو پہنچانا، آپ کے قہار ہونے کو پہنچانا، آپ کے وہاب ہونے کو پہنچانا، آپ کے رحیم ہونے کو پہنچانا، آپ کے رحمان ہونے کو پہنچانا، آپ کے ودود ہونے کو پہنچانا جس طرح فرض تھا، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام پر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ہر امت کو، اپنے ہر امتی کو اور اپنے ہر ماننے والے کو اور اپنے ہر متبعین کو یہ بھی پہنچائیں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ، دونوں فریضے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو بیان کرنا تھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی انبیاء علیہ السلام بیان کرنا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ ہم جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو، ہمیں معلوم نہیں نبی علیہ السلام کے عظمت کو، نبی علیہ السلام کی شان کو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دو ناموں کا استعمال فرمایا، اور ان دو ناموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی میرے دو ناموں کے ساتھ ملے ہوئے۔ خدا کی عجیب شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان، نبی علیہ السلام کی عظمت اور رفعت دیکھتے جائیں، بلندی دیکھتے جائیں، اعلیٰ مقام دیکھتے جائیں۔ دنیا جہاں سوچ کر ختم کرتی ہے جتنے بڑے بڑے مقامات ہو سکتے ہیں، جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں، وہاں سے نبی علیہ السلام کے مرتبے شروع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا تھا کہ اسلام کے احکامات وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے عقلیں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے جتنے مقام و مرتبے ہیں، دنیا کے افراد جتنا سوچ سکتے ہیں، دنیا کے افراد جتنا کہہ سکتے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ عقلمند جن کو سائنسدان کہا جاتا ہے، اگر وہ سائنسدان بڑے مقام کو سوچنے پر آئے، انہیں پوچھیں کہ بڑا مقام کیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ چاند پر جانا بڑا مقام ہے، سورج پر جانا بڑا مقام ہے، ستاروں کو پانا بڑا مقام ہے، نئی نئی ایجادات کو پیدا کرنا بڑا مقام ہے، میں ایک ایجاد کر دوں گا 10 سال میں میرا بڑا مقام ہو جائے گا، اسے سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سائنسدان دنیا کے وہ افراد جو نبی کے دور میں نہیں تھے، ریکٹ معلوم نہیں تھی، جیٹ معلوم نہیں تھی، آلات معلوم نہیں تھے، پیٹرول معلوم نہیں تھا، انہیں دنیا کی کسی دنیا کے کوئی بھی آلات سے بے خبر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بتا دیا اگر تم چاند پر جانے کو عظیم سمجھتے ہو تو دیکھو میرے نبی چاند سے آگے بھی جا کر، تم اس کو بڑا سمجھتے ہو۔ تم آنکھ کو صحیح سالم کرنے کو آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، اس لیے میں روپیے زیادہ لوں گا، آنکھ چھو کر دیکھوں گا تو ہزاروں روپیے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہزاروں روپیے، ان کا اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہزاروں روپیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو سن لے کان کھول کر، اللہ کے لیے خدمت کرنا شروع کریں، نبی علیہ السلام کی طرح خدمت کرنا شروع کریں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بڑے مقام و مرتبے والے، سب سے بڑے اونچے مقام والے، سب سے بڑے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا مقام، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ ملنے کا موقع آتا ہے، نبی علیہ السلام کبھی کسی کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے، کبھی کسی کو وقت نہیں دیتے، جو چاہے آئے مسجد میں ملاقات کرے، جو چاہے آئے، چرواہا ملنا چاہتا ہے میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار، بلال مؤذن حبشی کالا کلوٹا ملنا چاہتا ہے میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار، ابو بکر صدیق ملنا چاہتا ہے ابو بکر میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار۔ اسی لیے خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھ رہے تھے، ایک یہودی بچہ بکریاں چراتا ہوا بکریاں چرا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، وہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا میں ایمان لاؤں گا، میں کلمہ پڑھوں گا، میں آپ کے رب کا اقرار
اقرار کروں گا، میں آپ کے نبی آپ کی رسالت کا اقرار کروں گا، میں آپ کے خدا کی توحید کا اعلان کروں گا، میں آپ کو رسول مانوں گا، میں آپ جو کہیں کہ وہ کرنے کے لیے تیار، آپ حلال کہیں تو حلال ماننے کے لیے تیار، آپ حرام کہیں تو حرام ماننے کے لیے تیار، آپ کے ہر حکم کو سر کھمانے کے لیے تیار ہوں، سر جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ اے محمد بتاؤ تم مجھے کیا دو گے؟ آج ایک ڈاکٹر ہو گیا، اپائنٹمنٹ نہیں بھی 11 بجے نہیں ملتا، 10 جنے کچھ چکر تھے، ٹوکن لینے کے لیے 100-200 روپے، ٹوکن کے بعد جا کر انہیں چھینتے بھی نہیں، دور سے دیکھ کر 1000 روپے لے لیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں جتنے نوجوان پڑھ رہے ہیں پڑھیں، جتنے نوجوان شوق رکھتے ہیں ڈاکٹری کرنے کا کریں، جتنے نوجوان انجینئرنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں کریں، جتنے IAS آفیسر بننا چاہتے ہیں بنیں، اس کے بعد وہاں جا کر اپنی ولایت ثابت کریں کہ میرے نبی کی سیرت یہ تھی، میرے نبی نے ایسی سیرت بتائی ہے۔ تو کیسی سیرت؟ آج ایک ڈاکٹر کو ملنا تو کتنی مشکل ہے معلوم نہیں، ایک آئی اسپیشلسٹ ہو گیا، ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ ہو گیا، فلاں اسکن نہیں، انہیں اس کی فیس الگ، اس کا ٹوکن ایڈوانس الگ، اس کا فلاں الگ۔ ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، اگر آج کے مالدار کو کہا جائے کہ تیرے گھر کو ایک بکریاں چرانے والا، اب بسم اللہ اسے بسم اللہ کیا حضرت سر رہا ٹیم لے لیں گے نا، میں غریب پھٹے کپڑے اس سے میں ملوں؟ اگر ہمیں کوئی پوچھے نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تو اور کئی مالدار ایسے کہ اپنے وہ ڈرائیور کے بازو نہیں بیٹھتے، نہیں مالداری کا اتنا غرور، شدادیت، قارونیت، اتنی ان کے اندر جذب ہے کہ ڈرائیور کے بازو بیٹھ کر نہیں بیٹھتے۔ جبکہ نبی علیہ السلام حضرت بلال کے ساتھ کھاتے تھے، نبی علیہ السلام حضرت خباب کے ساتھ کھاتے، غریب نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر آج کا مالدار، نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے بڑھ کر آج کا مالدار، کیا اس کی ماں، اس کا مال اتنا بڑھ گیا کہ نبی علیہ السلام سے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا مال ہوگا، تمہارے پاس کیا دولت ہوگی، تمہاری بیوی 100 گرام، 150 گرام، 200 گرام، 1 کلو سونا ڈالتی ہوگی، 2 کلو سونا ڈالتی ہوگی، 4-5 کلو سونا ڈالتی ہوگی۔ میرے نبی تو وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ حکم دے، احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ میرے نبی کے غریبوں کو اپنے ساتھ لینا سیکھیں، میرے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، میرے نبی کے طریقے کو فالو کریں، چلیں، پھر دیکھیں ساری دنیا سے بھی یہ کہے گی یہ انسان نہیں، ما ھذا الا بشرا، ہم تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے بول پھول ہیں، اس کے ہاتھ سے کرنے والے کام ایسے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں ہوتا، یہ کبھی حرام کاری کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، یہ کبھی گناہ کی طرف سوچتا تک نہیں، اس کے پاس نہ غریب کا امتیاز نہ مالدار کا امتیاز۔ جس طرح اس کے آقا ایک طرف ابو بکر کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف بلال کو بٹھاتے تھے، ایک طرف عمر کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف خباب کو بٹھاتے تھے، ایک طرف قریب رہنے والے عثمان اپنے داماد کو بٹھاتے تھے تو دور سے آنے والے صہیب رومی کو بٹھاتے تھے۔ آج مقام و مرتبے بدل گئے، انہیں ہمارا، انہیں ان کا ہے نہیں، انہیں تمل ناڈو کا، انہیں کرناٹک کا، انہیں آندھرا کا، انہیں بہار کا، وہ بہار والے کو دیکھا تو چڑھ، کہاں مسلمانیت ختم ہوئی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرا عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ڈاکٹرز ٹائم لیتے ہیں، پیسہ آج کل تو علم جتنا ہے، جتنا علم سیکھ رہے ہیں، یہ تمام علم پیسہ کمانے کے لیے ہو گئے، پورا ہی ڈاکٹریت پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ، ہاسپٹل جتنے کھول رہے ہیں پیسہ کمانے کا ایک طریقہ، اسکول جتنے کھول رہے ہیں پیسہ کمانے کا طریقہ، فیس وصول کر رہے ہیں، ایڈمیشن وصول کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ان کی کاریں، وہ اسکول کھولتے ہیں ان کی کاریں بدل جاتی ہیں، ان کے گھر بدل جاتے ہیں، کوئی تعلیم کو تعلیم تک پہنچانے کے لیے تیار۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک چرواہا، کار ڈرائیور نہیں، بکریاں چرانے والا نوجوان آ کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ میں ایمان لاؤں گا، آپ ہمیں کیا دیں گے، کیا مقام و مرتبہ دیں گے؟ سنے نوجوان،
جو اپنے باپ کو باپ کا مقام نہیں دیتے، اپنی ماں کو ماں کا مقام نہیں دیتے، اپنے بڑوں کو بڑوں کا مقام نہیں دیتے، علماء کو علماء کی عزت نہیں دیتے، حفاظ کو حفاظ کی عزت نہیں دیتے، مؤذنین کو مؤذنین کی عزت نہیں دیتے، وہ حضرات کان کھول کر سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چرواہے سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گا تو دیکھ میرے بازو ابو بکر ہے، ادھر بازو عمر ہے، عثمان و علی ہے، فلاں فلاں ہے، اے چرواہے تو ایمان لائے گا میں تجھے یہاں بٹھاؤں گا۔ کہاں بٹھاؤں گا؟ میرے بازو۔ وہ یہودی تھا، اسے وہ جگہ دیکھ کر آئی تھی، ان میں بھی یہودیوں میں بھی طبقے ہوتے ہیں جس طرح غیروں میں طبقے ہوتے نہیں، کیٹیگری، فلاں کیٹیگری کا فلاں کیٹیگری کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہم بھی بنا لیے پٹھان سید کے ساتھ نہیں کرنا، سید اس کے ساتھ نہیں کرنا، شیخ پٹھان کے ساتھ کریا تو نہیں ہوتی حضرت شادی۔ کون کہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بنایا، اللہ تعالیٰ ایک پہچان کے لیے خاندان بنائے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان سید خاندان، اسے ایک ہی مقام و مرتبہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمایا، آج جو حالات بدتر ہوتے جا رہے پھر بھی ہم نبی علیہ السلام کی چاہنے والے، نبی علیہ السلام کی سیرت اپنائے۔ وہ یہودی دیکھ کر آیا تھا کہ ان کے یہاں چرچ میں جائیں تو غریبوں کے لیے الگ کرسیاں، مالداروں کے لیے الگ کرسیاں۔ آج مسجدوں کا حال یہ ہو گیا کہ مسجدیں کسی اور کے پیسے سے بن رہی ہیں، مسجد کو بنانے والا کوئی اور ہے، مسجد بنا کر کار پارکنگ میں لا کر اپے ڈالتے ہیں۔ کئی مسجدیں جا کر دیکھیں وہاں کوئی اور کار نہیں کھڑ سکتی۔ رمضان آیا تو صفیں بچھا دی جاتی ہیں، صفوں پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہاں کوئی آ کر بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں فلاں مالدار، فلاں سیٹھ صاحب آ رہے ہیں، فلاں مالدار صاحب آ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جگہ پکڑنا حرام ہے، کوئی جگہ نہیں پکڑ سکتا۔ مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، فلاں اپارٹمنٹ ہے، فلاں علاقہ، پورا بنگلور، پورے ہندوستان کا بادشاہ یا پوری دنیا کا بادشاہ بھی آ کر بیٹھے گا، اس کے بازو مسجد کا کوئی خادم جو جھاڑنے والا ہے وہ بھی آ کر بیٹھے گا، تو اس بادشاہ کو یہ کہنے کا حکم نہیں کہ اٹھ کر جا۔ اسلام کا تھا۔ وہ یہودی دیکھ کر آیا تھا کہ کرسیاں الگ، اسے پادری سے ملنا ہے تو یہاں عجیب مقام، یہاں بٹھا رہے، اللہ کے نبی صحیح میں بٹھائیں گے۔ حضرت ابوبکر بازو بیٹھے تھے، کہا کہ اے چرائے نوجوان، صرف یہاں کیا بٹھائیں گے؟ تو ایک مرتبہ ایمان لا کر تو دیکھ، ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے۔ نوجوان کہا حضرت 2 منٹ ابھی آؤں گا، گیا، جا کر بکریاں چھوڑ کر واپس آیا، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھا، نوجوان ایک بات میں بتا دیتے آپ کو، پوچھتا ہوں کہ اگر تو بکریاں چھوڑنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیتا تو کیا ہوتا؟ تو نے بکریاں چھوڑی کیوں؟ اگر اس درمیان میں موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اب وہ نوجوان کہنے لگا، اگر بکریاں نہیں چھوڑے بغیر میں ایمان لاتا تو نبی علیہ السلام کی عزت پر دھبا لگ جاتا کہ میرے نبی نے کلمہ پڑھا کر بکریاں ضبط کر لی ہیں، میرے نبی پر تہمت ابھی ایمان نہیں لایا، وہ نبی کے شان میں سوچ رہا ہے۔ اور آج کا نوجوان ایمان لا کر زندگی میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے نبی کی شان میں تو گستاخی نہیں ہوتی۔ ہم بمڑیاں مار رہے ہیں۔ ایک فوٹو حال میں آئی کہ ایک فلم اسٹار نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ناچ رہا ہے، ہنگامہ، اسے بھی جمعہ میں کہا جائے، کیا کہیں، تمہارے فونوں میں نعت بھی ہے، گانے بھی ہے، تمہارے فونوں میں نبی علیہ السلام کا نام بھی ہے اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، تمہارے فونوں میں بے حیا گانے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ تم اسے غیر کو کیا کہو گے؟ وہ تو دشمن ہے، وہ کرے گا، تم تو نہیں سدھرے۔ تمہارے فونوں کو سدھارنا نہیں آیا، تمہارے دلوں کو تو بہت دور کی بات، تمہارے دماغوں کو تو دور کی بات، تمہارے چہروں کو تو دور کی بات، تمہارے گھروں کو تو دور کی بات، ایٹ لیسٹ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت تمہارا فون نہیں دیتا۔ دیکھیں نوجوان ایمان لانے سے پہلے کہہ رہا، اگر میں بکریاں چھوڑ کر آنے سے پہلے ایمان لاتا تو میرا یہودی مالک کہتا کہ محمد بکریوں کو پکڑ کر رکھ لیے ہیں، میرے ایمان لانے کی وجہ سے کہیں میرے آقا پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور ہم اتنے اعمال کر رہے ہیں کہ جس سے انگلیاں اٹھ رہی ایک پر ایک نہیں اٹھ رہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہمارے اس کام سے نبی کے شان میں گستاخی تو نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے فونوں سے گانے نکالیں گے،
بے حیا تصویریں، ورنہ یاد رکھیں حالات بتا رہے ہیں ہمیں. اب وہ حالات ہیں کہ نوجوانوں کو سدھرنا ہے، مسلمانوں کو سدھرنا ہے. مسلمان صرف گھروں سے نہیں، مسلمان صرف جمعہ میں ایک بار نہیں، مسلمان صرف شب بارات شب قدر میں نہیں، مسلمان صرف قبرستان میں نہیں، مسلمان صرف موتا کے جب نہیں، مسلمان صرف نہلاتے وقت نہیں، مسلمان صرف عیدین میں نہیں، مسلمان 24 گھنٹے کا مسلمان بن کر دکھانا ہے. میں کھاؤں تو مسلمان، میں پیوں تو مسلمان، میں سوؤں تو مسلمان، میں جاگوں تو مسلمان، میں تجارت کروں تو مسلمان، میں لین دین کروں تو مسلمان، میں شادی بیاہ کروں تو مسلمان، میرا قدم بڑھے تو مسلمان، میرا قدم اٹھے تو مسلمان، میں ہاتھ چھوڑوں تو مسلمان، میں ہاتھ اٹھاؤں تو مسلمان. لیکن نہیں، ہم پورے کام غیروں کے کر رہے ہیں، اور غیر کوئی یہ کام کیا واٹس ایپ پہ یہ کرو جی، یہ کرو جی، یہ کرو جی. میں یہ کہتا ہوں کہ باتوں سے بدلی ہے کس قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. جوش جذبہ نہیں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو اس کردار میں پیش کرو کہ جیسے وہ نوجوان آیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کیا دیں گے. ابو بکر نے پوچھا، کہا تھا کہ گلے لگائیں گے. وہ آیا، کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق بازو بٹھایا. حضرت ابو بکر اٹھے، مبارکبادی دی، مصافحہ کیا، گلے لگایا. حضرت عمر گلے لگائے، اللہ کے نبی گلے لگائے، عثمان معانقہ کیے، علی معانقہ کیے، تمام صحابہ معانقہ کیے. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی صحابی نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں یہ نہیں سمجھاتا کہ مجھ جیسے غریب کو بھی اتنا بڑا شخص سینے سے لگائے. اس دربار کے وزراء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر مجھے سینے سے لگائیں گے؟ میں سوچا بھی نہیں تھا، اب مجھے پتا چل گیا کہ یہی دین سب سے سچا ہے. ثابت کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ڈاکٹر اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، وقت لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ دے کے میرے نبی کوئی اپائنٹمنٹ. یہ آنکھ اسپیشلسٹ، کیا تم آنکھ کی اسپیشلسٹ کرو گے؟ وہ سائنسدان ریسرچ کرنے کے لیے 10 سال لگائے ہوں گے، 12 سال لگائے ہوں گے. اٹھا کر دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سائنس کو دیکھنا ہے تو دیکھے. جنگ احد میں ایک صحابی کی آنکھ نکلتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر لگاتے ہیں، پھر اپنا لعاب مبارک تھوک نکال کر اس کی آنکھ میں ڈالتے ہیں ان صحابی کی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پہلی اس آنکھ میں خرابی تھی، جب سے نبی کا تھوک پڑا اس کے بعد وہ آنکھ اتنی اچھی ہو گئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی نہیں. کیا تمہارا ریسرچ؟ کیا تم ڈاکٹر ہو مسلمانوں کے؟ یہ غریب کے علاقے میں روزانہ ایک دن فری دیکھنے کے لائق تمہاری نہیں. دعوے بہت کرتے ہو، قوم کی فکریں بہت کرتے. میں یہی کہتا ہوں کہ قوم کا ہر وہ فرد، ہر وہ نوجوان جس کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ قوم کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک دن نہیں کاٹ سکتا تو کم از کم مہینے میں ایک دن تو کاٹے. نہیں کر سکتے. آٹو چلانے والے میں بتاؤں کیسا کر سکتے؟ ہمیں آٹو چلانے والے نہ حضرت کیا کریں؟ نہیں، میں مہینے میں ایک دن رہوں گا. کوئی غریب عورت شاید میرے محلے میں بوڑھی چل کر جا رہی ہوگی، اس سے پوچھوں گا کہ اماں جان کہاں جا رہے ہیں؟ میرا مہینے کا وہ ایک دن متعین رہے گا. اس ایک دن میں کبھی پیسے نہیں لوں گا، کسی سے پیسے نہیں لوں گا. میں پوچھوں گا اس بوڑھی اماں سے کہ کہاں جا رہی ہو بوڑھی اماں؟ وہ کہے گی فلان جگہ، بیٹھ جاؤ. وہ کہے گی کہ میرے پاس پیسے نہیں. کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں آج نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے پیسے نہیں لوں گا، تم بیٹھ جاؤ. میرے پاس آٹو ہے، میں آٹو میں بٹھا کر لے جا کر چھوڑوں گا. ورنہ میرے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ ایک بوڑھی ماں کے صندوق کو کھانے پر ڈھوئے تھے. بوڑھی ماں گالیاں بھی دیتی تو آپ اس کے سامان کو گھر تک پہنچائے تھے. نہیں کر سکتے؟ کریں تو سب کر سکتے ہیں. آٹو ڈرائیور کر سکتا ہے، فروٹ بیچنے والے کر سکتے ہیں کہ ہم لیں، متعین کریں مہینے میں ایک مرتبہ میں 1 کلو سیب ایسے غریب گھرانے کو دوں گا جن غریب بچوں کی آنکھیں کبھی فروٹ کی گاڑی پر دیکھ کر کہتی کہ کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو ان فروٹوں کو لا کر دیتا، اور مجبور بڑے ہو کر ہو جاتے ہیں کہ اسے چوری کرنے پر. نہیں کر سکتے؟ بتائیں. نہیں. پڑھنے والے جو اسکول میں پڑھے، ٹیچر بنے، وہ وقت نکالے مہینے میں ایک مرتبہ، بچوں کو جا کر پوچھیں بیٹا تو کیوں نہیں پڑھتا؟ میں پڑھاؤں، میں تجھے ٹیوشن لوں گا. پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. پوچھتے کیا کرنا حضرت؟ میرے ہاتھ سے کیا ہوتا؟ کھانے ایک ہوتا ہے، سونے ایک ہوتا ہے، تو جانور بھی کرتے ہیں.
یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. تم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ. میرے نبی کی شان ہے، بیٹھ جاؤ بھانج، میرے نبی کے شان کو اپناؤ، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ. تمہارے جیسے ہزاروں ڈاکٹر نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، سب میرے آقا کی جوتیوں کے صدقے میں بنے. میرے آقا کی جوتی کو بھی چھو نہیں سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں جب سام کاٹا تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی کلینک نہیں، کوئی آپریشن نہیں. آج سائنس اتنا ترقی کی کہ ایک سام کاٹنے پر ایک دن ہاسپٹل میں رکھ کر بل لیتے ہیں، اسے فلاں میڈیسن دیتے ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ تم ایک پڑھ لیے تو آج غریبوں سے ملنا نہیں چاہتے، غریبوں کو علاج کرنا نہیں چاہتے، غریبوں سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، غریبوں کو اپنے ساتھ لینا نہیں چاہتے. تمہارے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے، تمہارے دل میں قوم کی محبت نہیں ہے، تمہارے دل میں قوم کا تعلق نہیں ہے. تم غریب کو غریب سمجھتے ہو، مالدار کو مالدار سمجھتے ہو. سیاست دان آیا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، غریب آئے تو ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بات کرتے ہو. مالدار آئے تو اس کے پاس بات کرنے کا لہجہ ایک ہے، غریب آئے تو اس کے پاس بات کرنے کا لہجہ ایک ہے. تمہارے پاس کوئی مرسیڈیز میں آئے، تم کہتے ہو یس سر، نو سر، اور آٹو ڈرائیور آئے تو بیٹھو جی ذرا کو تبھی مل رہا ہوں. تمہارا یہ انداز ہے. تم نے ایک ڈاکٹری 10 سال میں پڑھی ہوگی. میرے آقا سے پوچھیں، میرے صدیق سے پوچھیں کہ غار ثور میں تمہیں سام کاٹا تھا، کون سے ہاسپٹل میں تمہیں جمایا گیا، کس جگہ جمایا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کہا، سام کاٹ دیا. میرے آقا میرے گود میں سو رہے تھے، میں ہلا تک نہیں، جنبش تک نہیں کیا. میرے آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلا، نبی کے چہرے انور پر پڑا، نبی کی آنکھ کھل گئی. نبی علیہ السلام اٹھے، دیکھا ابوبکر کیا ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی سام کاٹ دیا. اللہ کے نبی نے پیر لیا، اپنا تھوک لے کر لگایا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے زہر کا اثر ہی نہیں. نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی میڈیسن، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی نرسیں، نہ کوئی دکانیں، نہ کوئی لیوا دیوی، نہ کوئی ریسیپشن، نہ نرس کی فیس، نہ دوائیوں کی فیس. بیکار دوائیں لکھاتے نہیں لکھاتے ہاسپٹل. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں پڑھیں، ڈاکٹر بنے، اور بن کر کم از کم 10 نوجوان بنیں گے تو یاد رکھیں مہینے میں ایک دن اگر 10 نوجوان ایک محلے کو متعین کر لیں گے تو 10 دن اس محلے میں فری کلینک چلے گی. نہیں چلے گی. سب کہیں گے کہ نہیں یہ انسان نہیں، کوئی اللہ کے بندے آ گئے. بنائیں، مزاج بنائیں گے. ایک دن سب مہینے میں ایک دن، میں آج کے دن، اور وہ دن کسی کو معلوم بھی نہیں. تمہاری نیکی تمہارے نبی کو معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم رہنا چاہیے. ایک دن متعین کر لے آج سے کہ میں ایک دن صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آج کام کروں گا. جیسا بھی ہو، آٹو چلانے والے، گاڑی بھگانے والے، ایک دن میں ایک مہینے میں ایک مرتبہ کسی کو لے جا کر کم از کم ایک بریانی تو دے کر آؤں گا. لاش درجے کریں گے. ایسے غریب کے گھر ڈھونڈے، وہ غریب نہیں جو بھیک مانگ کر پھرتے ہیں. کچھ غریب ہوتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتے، ان کی زبان، ان کی آنکھ سب کہتی ہے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا. غیرت میں جی جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلا. کریں، متعین کریں گے. تو میرا عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کی شان اونچی، میرے نبی کا مقام اونچا، میرے نبی کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اونچا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. حضرت آدم بنے، حضرت آدم کو تمام فرشتوں کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ لقب ملا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ لقب ملا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ لقب ملا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ملا. اس کے علاوہ اور کیا ملا؟ اٹھا کر قرآن سے پوچھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا محبوب وہ ہے، اے امتیو تم جانتے نہیں میرے محمد کو، تم جانتے نہیں محمد رسول اللہ کو، تم جانتے نہیں محمد ابن عبداللہ کو، تم جانتے نہیں محمد کا عبد المطلب کے پوترے کو، آمینہ کے دلارے کو، مکے میں پیدا ہونے والے کو، مدینے میں آرام کرنے والے کو. تمہیں معلوم نہیں اس کا مقام و مرتبہ. اگر معلوم ہو جاتا تم پانی کی طرح اپنے خون کو بہا دیتے، کبھی اس کی محبت سے پیچھے نہ. وہ کیا مقام دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک آیت نازل فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں، ایک رؤوف رحیم.
سمجھ میں آ رہا؟ رحیم کسے بولتے ہیں؟ اللہ کو. اری بات سمجھ میں؟ رؤوف نام کس کا ہے؟ بولو بھی، بول رہے، سن رہے نہیں سن رہے؟ بولیے نا، کیا ہے رؤوف؟ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اسی لیے خالی رؤوف نہیں رکھ سکتے، عبد الرؤوف رکھنا چاہیے، عبد الرحمن رکھنا چاہیے. اری بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، شریک نہیں، شریک نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں جسے شریک کر لوں اسے کوئی روک نہیں سکتا. میں نے رؤوفیت میں محمد کو شریک کیا ہے، رحیمیت میں محمد کو شریک کیا ہے. دو نام اللہ کے، رؤوف اور رحیم، اور اللہ کے نبی کے بھی دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم. قرآن میں جن کا تذکرہ، جس طرح میرے بندوں پر میں رؤوف، خدا کہتا ہے جس طرح میرے بندوں پر میں رؤوف ہوں، جس طرح میرے بندوں پر میں کرم کرتا ہوں، جس طرح میرے بندوں پر میں رحم کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں، ان کی خطائیں درگزر کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. انہوں وہ 1000 گناہ کر آئیں تو میں ان کے گناہوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں کہ بندے آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار. میں نے اپنے نبی کو بھی ایسا بنایا کہ ان کا امتی کوئی گناہ کر آئے. کیا گناہ؟ اور تو اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا حبشی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آؤ کلمہ پڑھو. ہم کلمہ پڑھنے کے بعد حبشی سے کہتے ہیں کہ اب جی میرے سامنے نہ آنا، انسان ہونے کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوتی ہے، میں نے معاف تو کر دیا. اور دیکھو گے وہی ابو سفیان جس نے جنگ بدر کو بھڑکایا تھا، جنگ بدر میں جس نے اعلان کیا تھا مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے نہیں مارا جائے گا. آئے میرے نبی کی سیرت کو دیکھے. دشمنی آج حد تک گزر رہی ہے. دشمنی ختم دشمنی کرنے کے لیے ہم حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے دشمنی کو کر رہے ہیں. اور زمانہ جاہلیت لوٹ کر آ رہا ہے. اور تو اور دیندار کہنے والے طبقوں میں، علماء میں، حفاظ میں، مساجد میں بیٹھ کر ممبر و محراب پر خطبہ دینے والوں میں یہ آ گیا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا تعصب خور ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس لیے اس کا کام نہیں، اس کی بات نہیں، اس کا نام نہ اٹھائیں. یہ مزاج آ گیا. میرے نبی نے کہا کہ ہندا میرے چاچا کے کلیجے کو چبانے والی، میرے چاچا کے سینے کو شک کرنے والی، تو نے حبشی کو بھیجا تھا. ہندا آج مکہ فتح ہو رہا ہے تو مکے والوں کان کھول کر سن لو، جو ابو سفیان اور ہندا کے گھر میں جائے گا اسے نہیں مارا جائے. ہزار ستانے والا ہے، 1000 تکلیف دینے والا ہے. جس طرح خدا معاف کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی معاف فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی ذات اقدس بھی اسی طرح درگزر کر رہی ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں آج تک پہچانا نہیں نبی کی شان کیا ہے. ہم ایک فلم کے پوسٹر میں دیکھ لیا غصہ، کیا بھی انہوں ویسا کر ڈالے، ہمیں کیا کرنا؟ تم بھی تو کر رہے ہو. تم نے فلمیں دیکھی، انہیں نیوز نے اتنی ہمت آئی کہ اب فلموں میں کیا بھی دکھاؤ چلے گا. تمہیں بے حیائی دکھائی گئی، تم نے دیکھا. تمہیں حرام کاری دکھائی گئی، تم نے دیکھا. عورتوں کے بدن کو دکھایا، تم نے دیکھا. نوجوان لڑکیوں کو بھاگنا سکھایا، تم نے دیکھا. نوجوان باپ اپنی بچی کو یہ دکھایا کہ دیکھ نوجوان کے ساتھ کیسے تعلق پیدا کرنا ہے. انہوں نے ٹی وی میں یہ سکھایا کہ ساس بہو کے جھگڑے کیسے ہوں، مرد اور شوہر کے جھگڑے کیسے ہوں. تم نے دیکھا. اور آج ان کی نوبت یہ آئی کہ میرے نبی کے نام کے ساتھ، میرے خدا کے نام کے ساتھ، 99 نام کے ساتھ وہ پوسٹر پر لگتے ہیں. تمہاری آواز اٹھتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آوازوں سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ تو پانی کے بلبلے ہیں. آج آواز اٹھائیں گے، کل پھر گھر میں بیٹھ کر وہی فلم دیکھیں گے. جذبہ ایسا ہو، مخالفت دشمنی ایسی ہو. پوچھیں صحابہ سے کہ صحابہ بتائیں کیسی دشمنی، کیسی مخالفت نبی کی شان میں اگر کوئی مل جائے، نبی کے شان میں کسی چیز کو چھوڑ دے تو کس طرح چھوڑیں؟ 2 دن فساد کرے، تیسرے دن جا کر فلم وہی دیکھیں، اسی کی تعریف کریں. اسے محبت نہیں کہتے. واٹس ایپ میں میسج کرنا آسان، نوجوانوں کو بھڑکانا آسان، راستوں پر لانا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی سدھارنا مشکل ہے. کیسے معلوم؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گئے، اپنے گھر و بار کو چھوڑا. مکہ فتح ہوا. حضرت سعد نبی علیہ السلام کے لیے ساتھ عمرے کے لیے آئے. عمرے کو آ کر حضرت سعد مکے میں بیمار پڑ گئے. کیا ہوئے؟ سن رہے نہیں سن رہے بھی؟ بولو کیا ہوئے؟ بیمار پڑ گئے.
بیماری کا عالم ایسا کہ نبی علیہ صحابہ نے سوچا کہ اب سعد ابن وقاص کا کام ہو جائے گا، یعنی انتقال ہو جائیں گے، ایسا محسوس کیا۔ حضرت سعد ابن وقاص رو رہے تھے، بار بار رو رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کا ایک عاشق رو رہا ہے، آپ جا کر تسلی دیں۔ حضرت سعد ابن وقاص کے پاس نبی علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ سعد کیوں رو رہے ہو، موت کی پریشانی؟ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے نبی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کے چہرے انور کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ میں نے جنگوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑا ہے، میں کیوں موت کے لیے پریشان ہوں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی، سب کہہ رہے ہیں کہ میری موت ہو جائے گی، آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں جب تک مکے میں رہوں مجھے موت نہ آئے، مدینہ جاؤں تو موت آئے۔ اب آج کے دور کے علماء ہوتے میرے جیسے، مکے میں نہیں مرنا، کافر نے مکے کی توہین کیا۔ نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ نے کہا کہ مکے میں نہیں مرنا چاہتے ہو، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر پہلے بنا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر کو تعمیر کیا، زمین بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے یہیں سے زمین شروع ہوئی، یہ دنیا کا مرکز، یہ دنیا کا سینٹر، تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں موت نہ آئے؟ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا تم ایک اور چیز طرح سے سوچ رہے ہو، میں ایک اور طرح سے سوچ رہا ہوں، تمہارا سوچنا الگ، تم مکے کی عظمت بتا رہے ہو، میں مکے کی عظمت نہیں، میں مکے کی توہین نہیں کر رہا۔ سیدھا اعلان کیا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں مکے کی عظمت ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی رحمتیں اتار کر ساری دنیا میں بانٹتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جائے پیدائش یہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس شہر کو، اس گاؤں کو، اس ملک کو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر چھوڑا تھا، جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر چھوڑوں اس کا پیوند ہونا مجھے پسند نہیں۔ اللہ کے نام پر مکہ بھی چھوڑ دوں پھر مکے کی زمین میں مجھے دفنا نہ جائے، اور تم اللہ کے نبی کے نام کے لیے 2 دن نکل کو انہیں مرد آباد، وہ ہیرو کے جتنے فلم آتی تمہارے فونوں میں، وہ ہیرو کے جتنے گانے آتی تمہارے فونوں میں نہیں رہتے۔ مخالفت یہ نہیں، مخالفت یہ ہے کہ حضرت سعد نے بتایا مکے جیسی عظیم چیز کو بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، توہین نہیں مکے کی۔ بولنا لوگوں کو اے ساتھ کوئی انداز، لہجہ بدلو، سمجھو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے، مکے کی توہین کر والے کہتے واہ موٹے دماغ کے نا، گانے سمجھ میں آتے ہیں، فلمیں سمجھ میں آتے ہیں، ہیرو سمجھ میں آتا ہے، اسٹائل سمجھ میں آتا ہے، بیان، علماء اور آداب سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا مکے کی عظمت اپنی جگہ، لیکن مکہ میں نے اللہ کے لیے، کس کے لیے چھوڑے تھے؟ بولو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑے ہیں، اس لیے مروں تو یہی دفنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ پوچھے کہ سعد تو نے جس زمین کو میرے لیے چھوڑا تھا وہیں دفن ہوا تو میں کیا جواب دوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں مکے کی توہین نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ غلط دے لے کر جانوں کا حضرت ہمارے نوجوان سنو گے تو سنتی تو دوسری بات سمجھ کو جاتی، سوچے ایک بات، پیاس کھونوں کو تو پیاس کھونوں کو کیسا کا قصہ، جمائی آیا تو استغفر اللہ پڑھو گے تو کون کی جوئی آیا تو استغفر اللہ پڑھا، وہ قصہ ہو جاتا ہمارے نوجوانوں کا۔ یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کریں گے کوشش، مخالفت کریں گے، آدھی بھی نہیں، اس ہیرو کے لیے کوئی فلم نہیں دیکھی، پوری فلم انڈسٹری کو معلوم ہو جائے کہ نہیں مسلمان اب مسلمان بن گیا ہے، جتنا پیسہ ہمیں آتا تھا اور ہم مسلمانوں کے مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ پیسہ بند ہو گیا، وہی پیسہ اب مدارس میں لگ رہا ہے، مساجد میں لگ رہا ہے، خانقاہوں میں لگ رہا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بننے میں لگ رہا ہے۔ تم فلم گزارا، ایک ڈبہ اپنے گھر میں رکھو، اس میں پیسے ڈالو، غریب کا بچہ چاکی ہوٹل میں کام کر رہا ہوگا، اس کا جا کر ہاتھ پکڑو، بیٹا تیرے اسکول کی فیس میں بنوں گا، تیرا ایڈمیشن میں بنوں گا، میں نے فلمیں دیکھنے چھوڑ دی ہے، حرام کاری چھوڑ دی ہے، میرے گھر سے میں نے ڈش کو نکال دیا ہے، 350 روپے ڈش کے تھے، اب وہی 350 روپے میں تیری اسکول کی فیس بنوں گا، تو اس کو ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دے، تو ہوٹل میں چائے اٹھانا چھوڑ دے، ٹیبل پوچھنا چھوڑ دے، شیخوں کی دکان میں پلیٹیں لے کر دینا چھوڑ دے، چل اسکول میں جا کر پڑھ، جتنا پڑھے گا میں پڑھانے کے لیے تیار، اگر نہیں ہوا تو چندہ کر کر تجھے ڈاکٹر بناؤں گا، شرط یہ ہے کہ تو ڈاکٹر بنے گا تو بغیر پیسوں کے کام کرے گا۔
پیسے لے گا تو بھی اتنے ہی پیسہ لے گا جتنا تیرے کھانے کی ضرورت ہوگی. ہے کوئی بیٹھ کو تقریر کرنے مجھے بھی اچھا لگ رہا, سننے میں تم نے بھی اگلا اچھا لگ رہا, کوئی سیاست دان آ گیا تو اسے ووٹنگ بینک بھی ہو جاتی, لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. آیا ہیرو کیا کرے, بند کرے فلمیں دیکھنا, تمہارے گھروں سے ٹی وی نکلی, تمہارے گھروں سے ڈش نکلا, بتائیں آپ کون سا ایسا ہیرو ہے, کون سا ایسا ہیروئن ہے جس نے اسلام کی توہین نہیں کی؟ بتائیں آپ. ایک دو ہیرو نہیں, اٹھا کر دیکھیں تیرتا, سب نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا, پھر بھی تمہیں غیرت نہیں, پھر بھی تمہیں احساس نہیں. ایک میسج فارورڈ جمعہ میں بولو فلاں, کیا سمجھے علماء کو؟ بے وقوف سمجھے ہیں, عقل نہیں ہے علماء کو. کب تک بولتے رہیں گے علماء, کب تک سمجھاتے رہیں گے علماء؟ اتنا بھی احساس نہیں تمہیں. تم پوسٹر کو لے کر تو کرتے ہو, تمہارے گھر میں محمد کے نام کے نیچے ٹی وی چلتی ہے, اس کا احساس نہیں تمہیں. صحابہ تھے, اٹھا کر دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, ایک مرتبہ جمعہ نہیں, کسی علماء کے چہرے چمچے نہیں, کسی کے ماننے والے کسی کے نہیں ماننے والے نے. میں ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں, تم قرآن کے بنو, تم حدیث کے بنو, تم نبی کے بنو, تم رسول کے بنو, پھر تمہیں کوئی دل میں کوئی خوف نہیں رہے گا, پھر تمہارے کسی چاہنے اور نہ چاہنے کا کوئی خوف نہیں رہے گا, پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ کسی کا خوف رہے گا, نہ کسی کے اٹھنے کا نہ کسی کے بیٹھنے کی پرواہ نہیں رہے گی. اتنا کہنے کے باوجود تم ٹی ویاں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, تم جاتے ہو فلم انڈسٹری کو, تھیٹروں کو جاتے ہو, اپنے فونوں میں ڈاؤن لوڈ کراتے ہو, یا اپنے گھروں میں ٹی ویاں دیکھتے ہو, تو یاد رکھو وہ ہیرو جتنا نبی کی شان میں گستاخی کے برابر ہے, تم بھی نبی کے شان میں اتنے ہی گستاخی کے برابر. اسے جو سزا ملنی چاہیے ممبر رسول پر بیٹھ کر ہوں, تمہیں بھی وہی سزا ملنی چاہیے. وہ خدا کی شان ہے, خدا عزت کے ساتھ رکھا ہے. اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اللہ میری امت 1000 گناہ کرے, یہ ایک وقت میں برباد مت کرنا. تمہاری ماں کو جا کر پوچھو, تمہاری بات نہ مانے, صبح سے شام تک بدعا دیتی ہے. تمہارے باپ کو جا کر پوچھو, تمہارے باپ کی بات نہ مانے, صبح سے شام تک بدعا دیتی ہے. میرے آقا نے کہا کہ میرے امتی نہیں مانیں گے, میرے امتی میرے راستے پر نہیں چلیں گے. اے اللہ تو نے مجھے بتا دیا کہ میرے امتی میرے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اے خدا تیرے سے گزارش کہ میرے راستے کو چھوڑنے کے بعد ساری امت کو ایک مرتبہ میں برباد مت کرنا, کہیں اور عذاب لا کر دوسروں کو سمجھا دینا کہ دیکھو وہاں عذاب آیا ہے, وہاں تکلیف آئی ہے, تم سدھر جاؤ, اگر نہیں سدھرے تو یہاں والوں کو کر کر دوسری جگہ والوں کو بتا. یہی ہو یہ شام, یمن, عراق, فلسطین, برما میں جو یہی اللہ تعالیٰ سب کو نہیں ایک ایک جگہ تکلیف لا کر بتائے مسلمان سدھر جا, دیکھ وہاں ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں جو پریشانیاں ہیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں, وہاں جو کھانے کو ترس رہے تم بھی ترس سکتے ہو, وہاں جو ماں اور بہنوں کو رہنے کے لیے چھت نہیں تمہاری ماں اور بہنوں کو بھی ہو سکتی ہے. شرط یہ اگر نہیں ہونا ہے تو آج سدھر جا, آج سمجھ جا. 1000 بیانہ میں فلاں مولانا کے اتنے بیانہ رکھوں, فلاں کے اتنے بیانہ, ان کا سن رہے ہیں, کیا بھی نہیں. اٹھا کر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, تمہاری ٹی ویاں تمہارے موبائل اپنی جگہ. حضرت عمر کے دور میں ایک لیٹر آیا سپہ سالار کا کہ ایک طرف جنگ کو ہے, راستہ ایک ہی ہے, اسی راستے سے جانا ہے. یہود و نصارہ ایک چال چلے ہیں, برہنہ عورتوں کو آدھے آدھے کپڑے پہنا کر کھڑا دیے ہیں, جس سے ہمارے فوجیوں کا ایمان چلا جائے, وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. ہم کیا کریں؟ حضرت عمر نے کوئی فوج نہیں بھیجا, کوئی پردہ نہیں بھیجا, کوئی سیکورٹی نہیں بھیجی, کوئی اور انٹیلیجنس کو نہیں بھیجا. حضرت عمر نے کہا کہ تمام فوج کو جمع کرے اور ایک آیت لکھ کر سنا دے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, کہ مؤمنین سے کہہ دے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور سپہ سالار فوج کو جمع کیے, کھڑے ہوئے,
کہا کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ امیر المومنین کا قول نہیں بلکہ خدا کا قول سنایا جائے گا. اور سپہ سالار نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ فوج چلو، سپہ سالار آگے، صحابہ پیچھے، فوج پیچھے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 100-200 افراد نہیں، ہماری مسجد میں 100-200 افراد آتے ہیں. مسجد کے باہر گئے، 1.5 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا بیان سن کر سر پر ٹوپی نہیں رہتی. مسجد کے باہر جانے کے بعد گالیوں پر کنٹرول نہیں رہتا. مسجد کے باہر جانے کے بعد آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا، زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، ہاتھوں پیر پر کنٹرول نہیں ہوتا. تاریخ میں لکھا ہے 30,000 کی فوج. کتنے کی؟ 30,000 کی فوج. ایک راستہ نکلتے رہے. تمام صحابہ کی نگاہیں نیچے، تمام تابعین کی نگاہیں نیچے. آخر میں عورتیں چلائی، ہمارے حسن کو دیکھ کر بادشاہ مرتے ہیں، ہمارے حسن کو دیکھ کر وزراء مرتے ہیں. تم کون ہو؟ انسان ہو یا فرشتے ہو؟ ایک صحابی نگاہیں نیچے رکھ کر کہتے ہیں تم 1000 ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی بادشاہ مر سکتا ہے، وزراء مر سکتا ہے، کوئی عیاش مر سکتا ہے، کوئی دنیا دار مر سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مردانگی ثابت کرنے کے لیے مر سکتا ہے. ہم ابھی اللہ کے کلام کو سن کر آ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو سن کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو سنیں پھر تمہاری طرف دیکھیں. ہم میں کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں. عورتوں نے کہا کہ فرشتے جیسے انسانوں، ٹھہرو، ہم بھی کپڑے پہن کر آتے ہیں تمہارے ساتھ، ہمیں بھی مسلمان بنا کر لے کر جاؤ. اسے مسلمانیت کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں. کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ جو عرض کروں گا کہ اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ دیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو عرض کروں گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.